سارے بھائیوں کو بہنوں کو سلام۔ خدا کا بڑا شکر ہے کہ وہ آج شام مجھے یہاں پر لایا کہ آپ کے درمیان خدا کا کلام پیش کروں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب کو خدا یہاں پر لایا۔ یہ اتفاقیہ نہیں ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے کہ میں اور آپ یہاں پر آج جمع ہیں، لیکن یہ خدا کا خاص مقصد ہے، کوئی آج شام پورا کرے گا۔ میری آپ سے واقفیت نہیں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن ایک چیز ہے، اگر ہم مسیح میں ہیں تو پھر ایک بہت بڑا روحانی رشتہ ہم میں قائم ہے جو ابد تک رہے گا۔ اور آج شام ہم دیکھیں گے ذرا خدا کے کلام میں سے، اور پیشتر اس سے کہ میں خدا ان کا کلام شروع کروں۔ یہ تھوڑا سا تعارف میں اپنے بارے میں کراؤں گا کیونکہ آپ نہیں جانتے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر جان ایف مارکس، میں دراصل کینیڈا سے ہوں، میرا ملک وہی ہے، ویسے پاکستانی ہوں۔ میں 40 سال یہاں رہا، 20 سال میں سائنس ٹیچر، ہائی اسکول میں سائنس ٹیچر تھا، اور 20 سال یہاں پر پڑھایا ہائی اسکول میں، اور پھر خدا نے مجھے موقع دیا میں کینیڈا چلا جاؤں۔ میں 40 سال وہاں رہا، میں نے 20 سال وہاں ہائی اسکول میں سائنس پڑھائی کینیڈا میں، اور پنجابی میں نہیں، اردو میں نہیں، انگلش میں پڑھائی، اور 40 سال کے میں 88 میں وہاں ریٹائر ہوا تھا، اور اس وقت سے میں وہیں تھا کینیڈا میں۔ پھر خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں ادھر پاکستان میں آؤں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نے جب میں ادھر سیالکوٹ میں تھا ایز اے سائنس ٹیچر، تو 1951 میں میں نے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور یہاں پر میں نے سیالکوٹ کے ایریے میں، اور اس طرح سے اس کے بعد راولپنڈی کے ایریے میں خداوند کی بہت خدمت کی، کیونکہ اس نے مجھے اپنا خادم چن لیا تھا۔ اور خدا کا شکر ہو کہ یہاں سیالکوٹ کے ایریے میں اور راولپنڈی کے ایریے میں خدا نے مجھے اپنے بڑے زور کے ساتھ استعمال کیا، اور وہ لوگ جو میری عمر کے ہیں وہ شاید آج تک یاد رکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 60 برس پہلے سیالکوٹ میں کیا ہوا تھا اور راولپنڈی میں کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے کینیڈا میں بھی 40 سال رہا، اور 40 سال کے بعد خدا نے کہا کہ اب پاکستان جاؤ، کیونکہ میں وہاں پر کافی خدمت کرتا تھا ریٹائر ہونے کے باوجود، لیکن مجھے اس سے تسلی نہ تھی۔ میں نے کہا خداوند جی کچھ اور خدمت میرے ذمہ ہے، تو خداوند نے مجھے کہا کہ ہاں ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ پاکستان میں ہے، تمہیں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا بڑا مشکل وقت ہے وہاں پر، اور پھر بھی میں حاضر ہوں، تو میں آ گیا، اور خداوند 2006 میں آیا تھا، 2 مہینے کا ٹور لگایا تھا، پھر میں واپس چلا گیا تھا، اور پھر واپس میں 2008 میں یا 7 میں آیا تھا، اور اس وقت سے میں ابھی تک یہاں ہوں۔ خداوند کا شکر ہے وہ یہاں پر استعمال کر رہا ہے، اور ایک خاص مقصد ہے جس کے لیے خداوند مجھے یہاں پر لایا ہے، اور کلام پیش کرنے کے دوران میں اس کی وضاحت کروں گا۔ خداوند کا شکر ہے اس کے ساتھ ہی کہ اس نے مجھے نہ صرف کینیڈا میں، سارے کینیڈا میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، لیبیا میں، مڈل ایسٹ میں، دبئی میں، قطر میں، ابوظہبی میں، اور سب سے بڑی بات ملک اسرائیل میں خدا نے مجھے استعمال کیا ہے، اور ملک اسرائیل خدا کا نہایت شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یروشلم مسیح کی پیدائش کی جگہ، بیت لحم مسیح خداوند کے پرورش کی جگہ، ناصرت مسیح خداوند کے مصلوب ہونے کی جگہ، یروشلم، گتسمنی باغ، حبرون، اور اس طرح سے ٹائبیریس، تبریاس، اور دوسرا شہر مسیح خداوند کا کفرنہم، یہ سب دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ اور میں نے ملک اسرائیل نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک اور ایسٹ سے ویسٹ تک سارا دیکھا ہے۔ اور اب میں جب کلام پڑھتا ہوں اور تو مجھے کچھ اور ہی ان کے معنی نظر آتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی وہاں پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہی سین آ جاتے ہیں جو میں نے وہاں پر دیکھے۔ مثال یہ ہے، جب کلام میں آپ پڑھیں گے اور خداوند کشتی میں بیٹھ کر تبریاس سے کفرنہم کو گیا، تو پہلے میں یہی پڑھا کرتا تھا، خداوند کشتی میں بیٹھ کر تبریاس سے کفرنہم کو گیا، لیکن اب میں جو وہ پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے وہ کشتی کہاں ہے، مجھے پتہ ہے تبریاس کہاں ہے، مجھے پتہ ہے وہ جھیل کہاں ہے، کیونکہ میں بھی تبریاس سے کشتی میں سوار ہو کر کفرنہم کی طرف گیا تھا جھیل پر سے۔ اور کیا ہوا، جب ہماری کشتی جا رہی تھی اس گنیسرت کی جھیل میں یا وہ گلیل کی جھیل میں، تو آدھے سفر میں جا کے انہوں نے روک دی، اور جو وہاں پر لیڈر تھا، رہنما تھا، اس نے بتایا
یہ وہ جگہ ہے جہاں بڑا طوفان آیا تھا اور مسیح خدا کشتی میں تھے اور ان کو جگایا گیا اور انہوں نے اٹھ کے طوفان کو تھمایا اور آندھی کو بالکل خاموش کر دیا. تو اس کے بعد کشتی چلنے لگی اور ہم کفرنہوم پہنچ گئے. خدا کا شکر ہے کہ اب کلام میں سے جب کبھی یروشلم کے بارے میں، گتسمنی باغ کے بارے میں، زیتون کے پہاڑ کے بارے میں، ہیکل کے بارے میں، کوبوریا کے بارے میں ایسی باتیں کلام میں پڑھنے میں آتی ہیں تو میرا دھیان ادھر فوراً چلا جاتا ہے. گتسمنی باغ کہاں ہے، زیتون کا پہاڑ کہاں ہے، اور جہاں سے مسیح خدا آسمان پر اٹھائے گئے تھے وہ جگہ کہاں ہے، اور ہیکل کہاں ہے، اور اس طرح سے اور بھی بہت سی باتیں. تو کلام کے پڑھنے میں اب مجھے بہت زیادہ مدد ہو رہی ہے جب سے خدا نے مجھے یروشلم میں جانے کا موقع دیا. تو اب کافی وضاحت ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے خدا کا کلام شروع کریں تاکہ جو آج پیغام میرے پاس آپ کے لیے ہے وہ میں پورا پہنچا سکوں. پڑھیں گے متی کی انجیل باب 16، متی کی انجیل باب 16 آیت 13. متی کی انجیل باب 16 آیت 13 آیت سے لے کے تو ہم پڑھیں گے 20 آیت تک. ٹھیک ہے. متی کی انجیل 16 باب اس کی 13 آیت سے 20 آیت تک. جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا. اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں. آمین. خداوند اپنے کلام کے پڑھے جانے پر برکت بخشے. آمین. ان آیات میں مسیح خداوند دو اہم مضمونوں کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے مسیح خداوند اپنے آپ کو ابن آدم کہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں شاگردوں سے پوچھتے ہیں لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں خداوند یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں کہ بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا، بعض نبیوں میں سے کوئی. لوگوں کے خیال مسیح خداوند کے بارے میں لوگوں کے کیا خیال تھے؟ مختلف خیال. یہاں پر 4 خیال ہیں. یہاں پر 4 خیالوں کا ذکر ہے کہ بعض مسیح خداوند کو اس طرح جانتے تھے کہ شاید وہ ایلیا ہے، شاید وہ نبی ہے، شاید وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے وغیرہ. مسیح خداوند کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات تھے. خداوند نے 3 سال یا 3.5 سال منادی کی اور انہوں نے اپنے بارے میں بعض اوقات بڑے صاف بیان کیے. میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں یہاں پر کیا کرتا ہوں اور میں کیوں آیا ہوں. اس طرح کی بہت سی باتیں، بہت سے صاف بیانات خداوند نے دیے ہیں جن سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں بڑا کچھ بتا دیا، پوشیدہ نہیں رکھا. اس کے باوجود لوگ مسیح خداوند کے بارے میں مختلف خیالات رکھتے تھے. اور یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ نہ صرف 4 خیال ہیں بلکہ اور لوگوں کے اور بھی خیالات تھے. یہ کون ہے؟ پہلا خیال، پہلا مسیح خداوند نے یہ مضمون شروع کیا، مجھے پہچانتے ہیں لوگ؟ کیا لوگ مجھے پہچانتے ہیں؟ مسیح خداوند کی بڑی خواہش تھی کہ لوگ مجھے پہچان جائیں. اور وہ یہ سوال ایک دفعہ نہیں کیا، خداوند نے کئی دفعہ کیا ہے، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. اور شاگرد بتاتے رہے کیا کیا کہتے ہیں. تو مسیح خداوند نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو متی 16:16 میں شمعون پطرس ایک ایسا بیان دیتا ہے جو مسیح خداوند کی صحیح پہچان ہے. مسیح خداوند کون ہے؟ لکھا ہوا ہے شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یہ پہچان اس وقت کے لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو آئی. عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی، شاگردوں میں سے بھی کئیوں کو یہ سمجھ نہیں آئی یہ ہے کون. اور خداوند یسوع مسیح کی یہی خواہش رہی ہے، کیا لوگ مجھے جاننے لگے ہیں؟ کیا لوگ مجھے پہچانتے ہیں؟
کتاب مقدس میں میری بابت اتنا کچھ آیا ہے، اور اب وقت آ گیا کہ میں آیا ہوں، تو کیا لوگ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے اپنی منادی میں یہ کئی دفعہ کہا، میں اس لیے آیا، آگے بیانات دیے ہوئے، کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ میں نے ان ساری آیتوں کو اکٹھا کیا، اور تقریباً 12 کے قریب یہ آیات ہیں۔ میں اس لیے آیا، ایک مثال دیتا ہوں، یوحنا 10 باب 10 آیت، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ایسے ہی 11 اور آیات ہیں، وہ کیا ظاہر کرتی ہیں؟ مسیح خداوند کے آنے کا مقصد۔ اس کا مطلب یہ مسیح خداوند اکثر یہ بیان کیا کرتے تھے، میں کیوں آیا، نہ صرف یہ کہ میں کون ہوں بلکہ میں کیوں آیا ہوں۔ مسیح خداوند نے کئی دفعہ کہا میں دنیا کا نہیں ہوں، یوحنا 8 باب میں اور 10 اور 12 باب میں، میں آسمان سے آیا، میں اوپر سے آیا ہوں۔ 2 دفعہ کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں، میں دنیا کا نہیں ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں، تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں۔ ایسی باتیں۔ تو خداوند یسوع مسیح جہاں ہزاروں لوگوں کو کلام دیا کرتے تھے اور منادی کیا کرتے تھے، وہاں وہ اپنی بابت بھی بتایا کرتے تھے، انہیں میری پہچان آ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے بھی ان کو نہ پہچانا، ان کے اپنوں نے ان کو نہ پہچانا۔ یوحنا 1 باب 12 آیت، وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے نہ پہچانا۔ اپنے خاندان بھی ہو سکتا ہے، اپنے یہودی قوم بھی ہو سکتی ہے۔ یوحنا 1 باب 12 آیت، وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے نہ جانا۔ تو عزیزو، پہلی اہم چیز یا پہلا اہم سوال جو اس کلام کے حصے میں ہم دیکھتے ہیں مسیح خداوند نے کیا، وہ ہے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور تم مجھے کیا کہتے ہو؟ جب پطرس نے یہ جواب دیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یہ پرفیکٹ جواب تھا، اور یہ دنیا کو نہیں پتا تھا، یہی حقیقت تھی۔ اور اس بڑی حقیقت پر ایک بڑی اہم چیز قائم ہونے والی تھی، ایک بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کی جانے والی تھی اسی حقیقت پر۔ اور خداوند نے اپنے شاگردوں پر یہ ظاہر کیا تاکہ ان کو وہ جان جائیں میں کون ہوں۔ تو پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یہ بات لکھا ہوا ہے آیت 17 میں کہ یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسانی علم، انسانی لیاقت کی طرف سے نہیں ہے، انسانی تجربہ، قابلیت نہیں ہے۔ یہ بھید، یہ پہچان، یہ سمجھ مسیح کی کسی اور وسیلے سے آتی ہے، اور وسیلہ وہ کیا ہے؟ 17 آیت لکھا ہوا ہے، یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ یہ بھید، یہ مسیح کی پہچان نہ علم سے آتی ہے، نہ قابلیت سے، نہ تجربے سے، نہ عمر سے، کسی اور طریقے سے یہ مسیح کی پہچان نہیں آتی، بلکہ آسمان پر سے ظاہر ہوتی ہے، جس پر ہو جائے۔ سول پر نہیں ہوئی تھی، سول بڑا عالم تھا، سول بڑا شریعت کا عالم تھا، اور روحانی جوش سے کہتا ہے بھرا ہوا تھا، اور اتنا جوش تھا خدا کی راہ میں، وہ مسیحوں کو پکڑ پکڑ کر پھینک رہا ہے قید خانے میں اور قتل بھی کروا رہا ہے۔ آپ کو اس سے واقفیت ہوگی۔ پر جب دمشق کی راہ میں خداوند اس پر ظاہر ہوا تو کہتا ہے خداوند تو کون ہے؟ تو خداوند نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ کیا ظاہر ہے؟ اسے یسوع کی پہچان نہیں ہے، اور بڑا علم اسے آتا ہے، شریعت آتی ہے، توریت ہے، زبور ہے، شاید اسے کافی واقفیت ہے، لیکن یسوع کی پہچان نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح یعقوب کے کنویں پر سامری عورت سے ملتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، کہتے ہیں تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے۔ آگے جو خداوند کا جواب ہے یوحنا 4 باب میں، وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بھی جانتی وہ کون ہے، یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے، تو اس سے مانگتی اور اسے زندگی کا پانی دیتا۔ 2 سوال۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، نہیں جانتی تھی خدا کی بخشش کیا ہے۔ مسیح خداوند کی یہ خواہش ہے لوگ جانیں کہ خدا کی بخشش کیا ہے، خدا نے کیا بخش دیا ہے۔ جواب ہے یوحنا 3:16، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ یہ اس کا جواب۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، وہ نہیں جانتی تھی، خدا نے کیا کر دیا ہے، خدا نے کیا دنیا کو دے دیا ہے، خدا نے اپنا بیٹا دے دیا ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ صرف مسیح پر ایمان لانے سے، یہ جاننے سے کہ یسوع کون ہے، خدا نے کیا بخش دیا ہے، ایک زندگی بدل جاتی ہے،
اور بالکل الٹ انسان ہو جاتا ہے. جاننا، مسیح کو جاننا. اس دن خدا نے سوال کیا، دوسرے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اور پطرس نے جواب دیا جو میرا خیال ہے پطرس نہیں دے رہا تھا. پطرس کا کیا علم تھا؟ اعمال 4:13 بتاتی ہے یہ ان پڑھ تھا، ناواقف آدمی تھا. ان پڑھ اور ناواقف آدمی تھا، ماہی گیر تھا. کیا علم تھا اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ اس وقت ایک بڑا ہی عجیب جواب دیتا ہے. اور صاف ظاہر ہے 17 سے کہ وہ جواب انسانی قابلیت کا نہیں ہے، انسانی علم کا نہیں ہے، بلکہ خدا باپ نے پطرس پر ظاہر کیا ہے. جو چیز ہم پر ظاہر ہو جائے ہمیں پہلے پتہ نہ ہو وہ مکاشفہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ لگ گیا ہوا ہے جس کا پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ آپ کے لیے مکاشفہ ہے. یہ نہیں کہ اب آپ کو نیا مکاشفہ ہو رہا ہے، نہیں، مکاشفہ یہاں پر موجود ہے. جتنا مکاشفہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے، وہ یہاں موجود ہے. کوئی نیا مکاشفہ اب نہیں ہوگا. لیکن یہاں پطرس کے لیے ایک نیا مکاشفہ ہوا ہے، یسوع مسیح کی پہچان. آسمان کی طرف سے پہچان ملتی ہے یسوع مسیح کون ہے. اور جب خدا یسوع مسیح کو یہ موقع ملا تو انہوں نے کہا اب اس پہچان کے اوپر، اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. وہ پتھر پطرس نہیں ہے بلکہ یہ پہچان ہے جو پہلے انہوں نے آشکارا کی. مسیح کی پہچان ایک پتھر ہے، یہی چٹان ہے. اسی چٹان کے اوپر ہی کیا ہوا؟ مسیح خدا نے کہا میں کچھ بناؤں گا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. کیا لکھا ہوا یہاں پر آیت 18 میں؟ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. یہ ایک نئی بات ہے. انجیلوں میں کلیسیا کا لفظ نہیں آیا، صرف متی کی انجیل میں 3 دفعہ آیا ہے. ویسے کلیسیا کا لفظ 71 دفعہ آیا ہے. کلیسیاؤں پلورل 35 دفعہ آیا ہے. تقریباً 105 دفعہ کل کلیسیا کا لفظ آیا ہے. لیکن مسیح خدا نے اس لفظ کو بہت کم استعمال کیا، نہ انہوں نے اس کی بنیادی کی. شاگردوں نے مسیح خدا کے منہ سے کلیسیا کا لفظ زیادہ نہیں سنا. انہوں نے نہیں بتایا یہ کیا ہوگا، کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کون بنائے گا، کیا اس کا انجام ہوگا، کچھ نہیں پتا، شاگردوں کو نہیں پتا. اور یہاں پر ان آیات میں خدا یسوع مسیح 2 اہم باتیں ظاہر کرتے ہیں. پہلی کہ میں ہوں کون. لوگ مجھے جو مرضی کہتے ہوں. انہوں نے کہا شمعون پطرس تو کیا کہتا ہے؟ یہ تھا ایک بنیادی جواب، حقیقت کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اس بنیاد پر کہ مسیح ابن آدم، مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، اس حقیقت پر کہتے ہیں میں آگے کچھ بناؤں گا. یہ ایک دوسرا قدم شروع ہوتا ہے اور نئی چیز شروع ہوتی ہے. شاگردوں کو اس کا نہیں پتا تھا یہ کلیسیا کب بنے گی، کیسی ہے. خدا نے کہا پہلی بار متی 16 باب آیت اس کی 18 میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. اب اس کے حصے کریں تو میں بناؤں گا اور نہیں کوئی بنائے گا. دنیا کی ساری پارٹیاں جیسے مسلم لیگ ہو، یہ ہو، وہ ہو، انسان بناتے ہیں. ہر ملک میں پارٹیاں پائی جاتی ہیں، سیاسی پارٹیاں. یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. سوال ہے یہ کیا ہے؟ تو خدا نے کہا میں یہ بناؤں گا، میں بناؤں گا. آگے اپنی مطلب میری ہے. اب یہ کمپیوٹر، یہ جو بھی ہے فون، یہ میرا نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا یہ میرا فون ہے، میری بائبل ہے. ہاں یہ میری بائبل ہے، میں اس کو اپنی کہوں گا، کیوں؟ میں نے خریدی ہوئی ہے. تو جب خداوند کہتے ہیں اپنی، ایک ایک لفظ تو الگ کر دیں، میں، اور نہیں کوئی بنائے گا. آج دنیا پر جو خادم کوئی بڑے بڑے اسپیکر یا یہ کہیں وہ میں کلیسیا بنا رہا ہوں، تو غلط ہے. کوئی نہیں بنا رہا، نہ کوئی بنا سکتا ہے. خدا نے کہا میں بناؤں گا. پہلی بات. دوسری اپنی ہے. یہ اگر اپنی کا لفظ نکال بھی دیا جائے پھر بھی فکرہ مکمل ہو سکتا ہے. میں کلیسیا بناؤں گا، جی میں کلیسیا بناؤں گا، یہ بھی خداوند کہہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. سو اپنی سے مراد میری ہے، وہ میری پراپرٹی ہے، میری چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں، میری ملکیت ہے. یہ غیر وید ہے. خدا نے کہا کلیسیا. سو آج شام میں آپ کے سامنے یہ کلیسیا کے بارے میں کچھ پیش کروں گا. پہلے ہم نے دیکھا ہے کلیسیا کی بنیاد کیا ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یہ اسٹیٹمنٹ، یہ ڈیفینیشن، یہ بنیاد، یہ چٹان ہے جس پر خدا نے کہا میں اس پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. انہوں نے کوئی نہیں بنائی. شاگرد بیچارے انتظار کر رہے تھے اب یہاں پر کوئی پارٹی بنے گی، ہاں جی اب کچھ ہمیں ملے گا اور کچھ ہمیں کوئی پریزیڈنٹ چنے گا، کوئی وائس پریزیڈنٹ ہوگا، کوئی سیکٹری، کوئی خزانچی ہوگا. کچھ نہیں چنا گا. آخری وقت آ گیا، بالا خانے میں پاکشاہ ہو رہی ہے
اور شاگردوں کو تو خیر نہیں پتا آگے کیا ہونا ہے، مسیح خدا کو سارا ہی پتا تھا کیا ہونا ہے۔ گسمنی باغ میں پہنچ گئے اور وہاں دعا کر رہے ہیں، اور خدا مسیح ایک گھٹنے ٹیک کر ایک پتھر پر دعا کر رہے ہیں۔ اتفاق سے بتا دوں وہ پتھر میں نے دیکھا ہوا ہے جب مسیح خدا گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہے تھے، تو وہ دعا کر رہے ہیں، انہیں پتا کیا ہونا ہے، آ رہے ہیں صدارکان کے سپاہی آ رہے ہیں پکڑنے کے لیے۔ شاگردوں کو نہیں پتا، ان کو نیند آ رہی، سوئے ہوئے ہیں، اور آج شام ایک بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اور مسیح خدا مصلوب ہو گئے، پکڑے گئے وغیرہ وغیرہ، آگے چلے گئے، مصلوب ہو گئے۔ کہاں گئی کلیسیا؟ کہاں گیا ان کا یہ سٹیٹمنٹ، میں اپنی کلیسیا بناؤں گا؟ اس کے فوراً، اس بیان کے فوراً بعد خداوند کیا کہتے ہیں، آگے پڑھیں گے آیت 21۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اس سے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور صدار کہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بوجھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اب یہ دو بیانات بڑے متبادل ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں خداوند میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، ابھی نہیں بنی گا، فیوچر بناؤں گا۔ اچھا چلو، خداوند سے کچھ بنانے والے ہیں، یہ مکان اس کا مالک کسی وقت کہتا ہوگا میں یہ مکان بناؤں گا، اس وقت یہاں خالی زمین نہیں ہوگی، اس کے اندر بڑا پلان ہوگا، نقشہ ہوگا، میں کیسے بناؤں گا، ادھر یہ کروں گا، ادھر یہ کروں گا، ادھر واش روم بناؤں گا، ادھر سیڑھی بناؤں گا۔ سارے فیوچر کی باتیں ہیں، پر اب ساری زمین کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو سارا پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ تو مسیح خداوند کو بھی سارا پتا تھا، میں کلیسیا بناؤں گا، کیسے بناؤں گا۔ لیکن وہ کلیسیا بنانے کی بجائے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی ہم جائیں گے یروشلم، ابن آدم کو پکڑ لیں گے اور قتل کریں گے۔ اب شاگرد دونوں باتیں سن رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں مسیح خداوند میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، ایک طرف کہہ رہے ہیں وہ جائیں گے یروشلم کو، ابھی جائیں گے، اور وہ چلے جاتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، وہاں پر قتل کر دیتے ہیں۔ تو شاگردوں کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا، کہاں گئی کلیسیا، کہاں گئی مسیح خداوند کے سارے پروگرام، کیا بنایا اس نے؟ اور آپ کو یاد ہے جب آخر میں آ کے مسیح خداوند جانے والے ہیں تو شاگرد پوچھتے ہیں پترس ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو وہ کچھ انتظار کر رہے تھے ہمیں کچھ ملے گا، وہ تو ملا کچھ نہیں۔ خداوند نے اس کا جواب کسی اور طریقے سے دیا، اب وہ ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شاگرد بھی کنفیوز تھے۔ شاگردوں میں لکھا ہے اعمال کی کتاب میں اور انجیلوں میں بھی کہ بتھیرے شاگردوں میں سے بھی ایسے تھے جو ایمان نہ لائے تھے، شک میں تھے مسیح ہے کون۔ دوسرا، مسیح خداوند جب مردوں میں سے زندہ بھی ہو جاتے ہیں اور ان پر نظر بھی آتے ہیں پہلے دن ہفتہ کے پہلے روز، وہ پہچانتے نہیں ہیں۔ مسیح خدا ان کے درمیان آ جاتے ہیں، وہ پہچانتے نہیں ہیں۔ اماؤس کی راہ میں جاتے ہیں، 7 میل تک ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کلام کی، وہ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ جھیل پر ہے، وہ کہتے ہیں دائیں طرف جال ڈالو، پہچانتے ہی نہیں ہیں یہ کون ہے، پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ شاگرد بھی مسیح خداوند کو نہیں پہچانتے۔ مسیح کی ماں مریم بھی مسیح خداوند کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانی تھی۔ آپ کہیں گے وہ تو ماں ہے، ہاں ماں ہے، لیکن نہیں پہچانی۔ جبرائیل فرشتے نے بڑا کچھ بتایا تھا، تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوگا۔ اور یہاں جبرائیل نے ختم نہیں کر دیا، اس نے آگے ایک اور بات بتائی تھی، وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ابد تک حکومت کرے گا۔ اب مریم ماں تھی، لکھا ہے ایک جگہ پر لوکا پہلے باب میں، وہ ان ساری باتوں کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے غور کرتی رہی، چاہے وہ ڈریے تھے، چاہے فرشتے آئے تھے، چاہے اسم نویسی تھی، چاہے کوئی اور، یہ سارے واقعات جو ہوئے یہ سارے مریم اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ اور اس نے یہ بھی اپنے دل میں رکھا ہوگا، جبرائیل نے کہا تھا تیرا بیٹا بادشاہ ہوگا۔ اب ایک ماں ہے، اس کو خدا کا فرشتہ بتا رہا ہے تیرا بیٹا بادشاہ ہوگا، وہ ساری عمر اس کو یاد کرتی رہی، اب میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، بڑا ہوگا، اس کو پالا پوسا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، 30 سال تک اس کے گھر میں رہا۔ شاید مریم ہر وقت یہ انتظار کرتی رہی میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، شاید اگلے مہینے بنے گا، شاید اگلے سال بادشاہ ہوگا، پھر میں ملکہ ہوں گی، پھر میں مال میں جاؤں گی، پتہ نہیں وہ ایسے خیالات سوچتی ہوگی یا نہیں، اور وہ مسیح کو نہیں پہچانی۔ مریم مسیح خداوند کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانی، حتیٰ کہ صلیب آ گئی، خداوند صلیب پر ہے، مریم نیچے رو رہی ہے۔ اس کے دل میں یہ ضرور خیال آیا ہوگا، شاید اس نے کہا بھی جیسے ماں اکثر ایسے موقعوں پر روتی ہیں جب ان کے بیٹے مر جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یشوع مجھے جبرائیل نے بتایا تھا تو بادشاہ ہوگا۔ شاید اس نے روتے روتے یہ بھی کہا ہو، یشوع مجھے جبرائیل نے بتایا تھا تو بادشاہ ہوگا۔
بیٹا کا بادشاہ بنے گا، تو صلیب پر چڑھ گیا. نہیں پہچانا، مریم نے نہیں پہچانا. وہ بے شک خدا کا ہتھیار بنی مسیح کو دنیا میں لانے کے لیے، بیٹے کو دنیا میں لانے کے لیے ایک ہتھیار بنی. جہاں تک خدا کا پروگرام تھا وہاں تک اسے رکھا، لیکن اسے مسیح کی پہچان نہیں ملی. بڑی بعد میں ملتی ہے مریم کو مسیح کی پہچان، جب وہ کلیسیا کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور یروشلم میں اور پھر افسس میں جاتی ہے اور پھر وہ ایمانداروں کے ساتھ رہتی ہے، پھر اسے مسیح کی سمجھ آتی ہے. تو کلیسیا مسیح خدا نے کہا میں بناؤں گا. یہ کیا ہے؟ کیا یہ سیاسی جماعت ہے؟ کیا یہ کوئی اور دنیاوی جماعت ہے؟ نہیں. پڑھیں گے کرنتھیوں کا خط باب پہلا، اس کی آیت پہلی. کرنتھیوں کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن آتی ہے، یہ کلیسیا چیز کیا ہے. تو پولس رسول خط لکھتا ہے، کہتا ہے پہلی آیت میں، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اور بھائی سوسیسنس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام. اب دوسری آیت میں ڈیفینیشن آتی ہے کلیسیا کی، خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے. میں آدھی آیت ابھی چھوڑ رہا ہوں. پہلے لکھتا ہے خط کس کو ہے؟ کرنتھس کی کلیسیا کو. اور پھر آگے کیا ہے؟ یعنی مطلب کلیسیا کی تعریف آ رہی ہے. شاید ہمیں سے کئیوں کو نہیں پتا کہ کلیسیا کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے. کلیسیا جماعت ہے ان لوگوں کی جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے. یہی خدا کا پروگرام ہے. گناہگار لوگ، بدکار لوگ، پاپی، شرابی، نشے باز لوگ خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھل جائیں، پاک ہو جائیں، میرے لیے تیار ہو جائیں. میری کتاب آپ نے شاید پڑھی ہو، بنی آدم کے لیے خدا کا 7000 سالہ مقررہ انتظام. میری 10 کتابیں یہاں سرکولیٹ ہو رہی ہیں اردو میں، 8 کتابیں میں نے انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں، اور ابھی ایک کتاب چھپ رہی ہے. ایک کتاب چھپنے کے لیے میرے دفتر میں پڑی ہوئی ہے. تو تقریباً 20 کتابیں میری لکھی ہوئی ہیں. آپ نے ان میں سے شاید کچھ پڑھی ہوں. تو اس کتاب میں نے یہ بتایا ہے کہ مسیح خداوند نے کلیسیا بنائی. کیسے بنائی اور کلیسیا کیا ہے؟ تو یہاں کلیسیا کی ڈیفینیشن ہے. اور کیا ہے؟ جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے. لوگوں کو پاک کرنا. دنیا میں پاک لوگ نہیں ہیں. یوحنا رسول کہتا ہے اپنے پہلے خط کے 5 باب کی 19 آیت میں، ہم جانتے ہیں ہم خدا سے ہیں. آدھی آیت. مگر ساری دنیا شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے. 2 حصے، دنیا کے 2 حصے، ہم، ساری دنیا. یہ ہم کون ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے ہم کون ہیں؟ جواب ہے ہم وہ لوگ ہیں جو مسیح یسوع میں پاک کیا گیا. آج دنیا میں یہی مشکل ہے، پاک ہونا مشکل ہے. خدا باپ کا مقصد ہی یہی تھا اپنے بیٹے کو بھیجنے کا، دنیا کو پاک کرنا. کیوں؟ دنیا میں گناہ، آدم سے دیکھ لیجیے، گناہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا. نوح کا طوفان آ گیا. خدا نے لکھا 6 باب، پیدائش 6 باب میں، دنیا میں گناہ بڑھ گیا. انسان نے اپنی شکل بگاڑ لی ہے. پیدائش 6 باب. تو گناہ بڑھتا رہا، بدی بڑھتی رہی. اور کیا اس کا انجام یہی ہے کہ ساری دنیا آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالی جائے؟ خدا نے کچھ کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ نیا کیا، اب میں کیا کروں، اب دنیا ساری شیطان کے قبضہ میں ہے، اب میں کیا کروں، کوئی پروگرام بناؤں، کوئی چیز سوچ. نہیں، خدا نے پہلے سے کیا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں ابتدائی سے مقرر کی ہوئی تھی. خدا کے پلان میں یہ ازل سے کام ہو چکا تھا مسیح خداوند کو بھیجنے کا، تاکہ دنیا گناہ سے پاک ہو جائے. اب دیکھیں زکریا نبی کی کتاب باب 13 آیت پہلی. پاک ہونے کا طریقہ. ابھی مسیح خداوند آئے نہیں ہیں اور خدا باپ بتا رہے ہیں کہ پاک کس طرح سے میں کروں گا. انسان بیماریوں سے مبتلا ہوتے ہیں، ہر قسم کی بیماری دنیا میں موجود ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. پر کبھی یہ کسی نے نہیں کہا کہ ڈاکٹر جی مجھے ایک بیماری لگی ہوئی ہے. کیا بیماری ہے؟ جی گناہ کی بیماری. اور میرے اس کا کوئی علاج نہیں. میرے کوئی ڈاکٹر آپ کو اس کا علاج نہیں بتائے گا، نہ کسی کے پاس دوائی ہے. آدم سے لے کر آج تک گناہ کو دھونے کی کوئی بھی دوائی نہیں بنی اور نہ بنے گی، سوائے زکریا 13 باب پہلی آیت. اس روز گناہ اور ناپاکی کو دھونے کے لیے صاف ظاہر ہے یہ علاج، یہ دوائی پہلے پیش کی گئی، ابھی نہیں آئی. اس روز پہلی آیت زکریا 13 باب پہلی آیت. اس روز گناہ اور ناپاکی کو دھونے کے لیے داؤد کے گھرانے میں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا.
یہ چشمہ خدا پہلے سے بتا رہا ہے زکریا نبی کے وسیلہ سے، میں دنیا کے گناہ اور ناپاکی دوں گا اس روز۔ کس روز؟